سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپری کی درد بھری نظم۔ اس سے پہلے کچھ خاص بات سنتے ہیں۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں۔ وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا۔ وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں۔ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں۔ وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں۔ وہی ہے میری زندگی کی کمائی، وہی تو ہے صدیوں کا اعمال میرا۔ کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ ایک نئی جو کرانتی آئی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں 8,000 10,000 کا جو موبائل ہے نا، اس میں جو فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کا استعمال کریے، اس پر لکھیے، بولیے، کیونکہ بولنا تو پڑے گا۔ آج منہاج ہے، نجیب ہے، کل ہم ہوں گے، آپ ہوں گے۔ اگر نہیں بولیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ میں پڑھتا ہوں صاحب یہ مصرے۔ یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں۔ میری چیخ اور میری فریاد کہنا، یہ مودی سے ایک ماں کی روداد کہنا۔ میری چیخ اور میری فریاد کہنا، یہ مودی سے ایک ماں کی روداد کہنا۔ کہیں جھوٹ کی شخصیت بہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہ نہ جائے۔ ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب۔ اگلے مصرے پہ ایک شخص کا ہاتھ ہوا میں چاہتا ہوں میں صاحب، میں ہمت کر رہا ہوں، میرے ایمان سے، میرے ضمیر سے، میرے تیور سے، میری بغاوت سے اپنا ساتھ ملائیے گا۔ میں پڑھتا ہوں صاحب۔ کہیں جھوٹ کی شخصیت بہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہ نہ جائے۔ ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، کہیں آپ کی سلطنت بہ نہ جائے۔ اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا، اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا۔ نہیں تو تھا بھارت یہ خوشحال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال۔ دوستو عمران صاحب کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو، اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچانا چاہیے، یا غریب، اس کا کیسے نقصان کر دیں۔ تم کسی کی امیری غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص
اگر امیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اتنا تعلق تم کو نہیں، لہٰذا تم گواہی دینے میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم ہیر پھیر سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ اور آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس معبود برحق کے سوا کی کسی کی عبادت نہ کرو اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس وقت بھی کبھی ان کو ہوں مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور انتہائی نرمی اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے اسی طرح آپ بھی ان دونوں پر رحم فرمائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے، ان کے لیے نہ میزان عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی، پھر ان پر اجر و انعام اتنے برسائے جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے اس بہترین اجر و انعام کو دیکھ کر تمنا کرنے لگیں گے کہ ان کے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور اس پر وہ صبر کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موسم کا نیا پھل پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ ہمارے شہر مدینہ میں ہمارے پھولوں میں، ہمارے مد میں اور ہمارے ساع میں خوب برکت عطا فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو بچے حاضر ہوتے ان میں سب سے چھوٹے بچے کو وہ پھل دے دیا کرتے تھے۔ فائدہ: مد ناپنے کا چھوٹا پیمانہ ہے جس میں تقریباً 1 کلو کی مقدار آ جاتی ہے۔ ساع ناپنے کا بڑا پیمانہ ہے جس میں تقریباً 4 کلو کی مقدار آ جاتی ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شاید تم لوگ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری ہدیہ میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا اسے تقسیم کر دو۔ جب خادمہ لوگوں میں گوشت تقسیم کر کے واپس آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھے، لوگوں نے کیا کہا؟ خادمہ کہتی، لوگوں نے بارک اللہ فیکم کہا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وفیہم بارک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے۔ ہم نے ان کو وہی دعا دی جو دعا انہوں نے ہمیں دی۔ دعا دینے میں ہم اور وہ برابر ہو گئے۔ اب گوشت کی تقسیم کا ثواب ہمارے لیے باقی رہ گیا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔